بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی جامع انداز میں فیڈریشن ہاؤس کی تقریب میں لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارا مسئلہ اصل کیا ہے۔ یہ تقریر سننے کے بعد اور ان کے وہ الفاظ ایک ایک لفظ وہ آبزر سے لکھنے کا لائق تھا۔ مختصر تقریر میں اور خطاب میں جو باتیں انہوں نے کی ہے تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہی کمال ہے۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے۔ ہمارا سیاسی نظام آزاد نہیں ہے۔ سیاسی نظام کیونکہ غلام ہے، لہٰذا کوئی ایسی تحریک جو اس کو غلامی سے نکالے، بحث کی غلامی سے نکالے اور خود مختاری عطا کرے، وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی۔ اور اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی، ایک سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے۔ ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے۔ ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہو تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے۔ اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے ان حالات میں بہت مشکل لگ رہا ہے۔ لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں؟ چونکہ سیاسی نظام ہمارا ابتر ہے، لہٰذا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آئے، وہ عوام کے ذریعے آئے ہیں، عوام کے معاشروں کے مختلف طبقات کے ذریعے آئے ہیں۔ جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی۔ اور ہم چونکہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آئے تو پھر وہ ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے، اسی انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دانلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اس صورت میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح اور بہبود کے لیے اکٹھے ہو، جمع ہو، سوچے اور سوچ کر راہ نکالے کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سودی جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے کہ سیاسی سطح پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور حکومت اور سیاسی لوگ وہ سنجیدگی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اگرچہ یہ میری معلومات ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ہاں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن جس سطح پر، جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کو وہ تقریر ضرور سننی چاہیے جو کل 20 جولائی 2024 کو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فیڈریشن ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب فرمایا ہے، آپ لوگوں کو وہ ضرور سننا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا بھی ہے کہ اسلامی ممالک میں جو بھی ملک معاشی طور پر پھنس جائے اور اس کے ایکسپرٹ کو آگے راستہ نہیں ملتا اور آگے چلنے سے وہ قاصر ہو جائے، پھر اس وقت وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں اور اس ایکسپرٹ کی موجودگی میں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس مسائل کا حل ان کو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسلام کی روشنی میں بتا دیتے ہیں۔ تو پاکستان کیوں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مدد نہیں مانگتا کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے؟ پتہ نہیں پاکستان والے جتنے بھی حکمران ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کے لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں کہ حکومت مجبور ہو جائے کہ وہ علماء کے ذریعے اس برے معاشی نظام کو اٹھائیں، اور اس کا اٹھانے والے صرف علماء ہی ہیں۔ جب تک علماء سامنے نہیں آئیں گے تو یہ ہمارا معاشی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں کہ اگر 20 سال پہلے آپ افغانستان کی معاشی حالت کو دیکھیں تو وہ کس طرح تھا، 20 سال کے بعد علماء آئے اقتدار میں، اور اب آپ دیکھیں 2-3 سالوں میں اس کا معاشی نظام کیسے ہوا، اس کی ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی، اس کا جو پیسہ ہے وہ روز بروز اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے کس طرح معاشی نظام کو ٹھیک کیا؟ علماء کے بغیر اس کا ٹھیک کرنا ناممکن ہے۔ وہ دینی لحاظ سے بھی اس کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس خدمات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل
الباطل كان زهوقا